تو ان سب کو اگر آپ کلیکٹیولی دیکھیں جو چیزیں ہیں، تو اس سے تو تاثر یہی ہوتا ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ جی الیکشن نہ ہو. سر، جی کیا ڈر کیا ہے ویسے الیکشن نہ کروانے کا؟ دیکھیں، ڈر اگر جو ہے، دیکھیں آ، اس وقت جو خوف زدہ جو مجھے نظر آتی ہیں، جس چیز کا ان کے ذہنوں پر ایک افیکٹ ہے، وہ پرابلی عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، اور عمران خان کا جو مینیفیسٹو ہے کہ یہاں سے کرپشن کو جو ہے روٹ آؤٹ کرنا ہے، نکالنا ہے، اور جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کی پکڑ دھکڑ کرنی ہے، ان سے لائک نیبو ان کو نچوڑ کے ان سے پیسے نکلوانے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت فنانشلی بہت کمزور پوزیشن میں ہے. تو ان کو نیبو کی طرح اگر آپ نچوڑیں تو آپ اتنے پیسے اکٹھے کر کر سکتے ہیں سکتے ہیں۔ کہ آپ کے تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. آئی ایم ایف کے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے، ورلڈ بینک، ایشین بینک، سب کے قرضے بھی ادا ہو جائیں، اور ملک کے اندر آپ کے خزانے میں اتنے پیسے بچ بھی جائیں گے کہ وہ جو اپنے پروجیکٹس ہیں جو رکے پڑے ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بھی جاری ساری ہوں گے. پھر جب آپ عمران خان کو جو ہے آپ اس سے بدترین سلوک کریں گے، اور ایک شخص جو کہ قانون سے بگاڑا سا، پولیٹیکل جو تھا، لیگل اپنا اوفینڈر تھا، اور وہ ملک سے بھاگا ہوا تھا، سزا یافتہ بندہ تھی، تو وہ اگر اس ملک میں آ رہا ہے اور اس کو ایک اسٹیبلشمنٹ جو نظر آ رہی ہے اس کو بیک اپ سپورٹ دے رہی ہے، اس کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، وہ ٹریول کر رہا ہے ہوائی جہاز میں، تو اس کی باقاعدہ جو ٹیلی ویژن بتا رہے ہیں کہ جناب اب اپنا بے آف عمان کے اوپر جہاز آ گیا ہے، اب خاران میں انٹر ہو گیا ہے، اب یہاں پہنچ گیا ہے. وہ تو اس کو پروٹوکول دیا جا رہا تھا پرائم منسٹر کا کہ ایک ایسا شخص جس کو آپ 3-4 سال اس کو آپ چور، خائن، ڈاکو سب کچھ کہتی رہی اسٹیبلشمنٹ، تو ہاؤ کم وہ کون سا دودھ سے دھویا گیا ہے کہ اب جب وہ آ رہا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس کو ان القابوں سے یاد کرتی رہی ہے، اور یہاں سے وہ نکلا ایک جعلی قسم کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے باہر نکلا، 4 سال کے بعد واپس آ رہا ہے. یہ ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ ہے کہ ایک شخص جس کی پبلک سپورٹ ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو اس جو ہے یہ جو تفرقہ ہے، اس تفرقے کی بنیاد پر الیکشنز کی جو کریڈیبلٹی ہے کہ یہ فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے، وہ بن نہیں پائے گی. سر وہ چل رہا اچھا، وہ سر۔ وہ بن نہیں پائے گی. سو دیئرفور ہمیں جو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ ہم جو ہے عمران خان کے ساتھ بھی ایک ایک آئین کے مطابق جو عدالتیں ان کو اسی بگوڑوں کو، ان کی اپیلوں کو بھی دوبارہ سے رسٹور کر رہی ہیں، اور ان کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بیک اپ سپورٹ دے رہی ہے، اگر یہ ایک طرف ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو جیل میں ڈالا گیا ہوا ہے، اس کی پارٹی کے لوگوں پر پکڑ پکڑ کے اس پر اتنا ان کو ظلم و تشدد کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ رہ نہیں جاتا کہ وہ اپنا پارٹی کے ساتھ لا تعلقی اختیار کر کے تب ان کی بچت ہوتی ہے. تو یہ جو تحریک پارٹی بنی استحکام پارٹی، یہ سارے کے سارے جو تھے یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. یہ صرف خوف اور ہراسمنٹ جو کریٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے، اس کی بنیاد پر یہ چھوڑ کر انہوں نے تو لڑا. یہ سر جیت بٹ جائیں گے استحکام جی پاکستان پارٹی والے؟ نہیں جی، استحکام پارٹی جو ہے آپ دیکھیں کہ ان میں کوئی کارکن آ رہا ہے، وہ جو سوائے وہ لوگ جو کہ اپنے عمران خان نے غلطی کی کہ الیکٹیبل ہونے کے ناطے سے ان کو لے لیا، ناٹ نوئنگ دیئر کیریکٹر، ناٹ نوئنگ دیئر پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، ناٹ نوئنگ دیئر اپنی ان کی رسپیکٹ
ان دیئر کانسٹیچوئنسی کے ان کی کانسٹیچوئنسی میں ان کی کیا تعریف ہے. انہوں نے صرف اس لیے کہ یہ الیکٹیبل ہیں ان کو لے لیا, اور وہ جس طرح وہ آئے تھے اسی طرح سے وہ بھاگ کے بھاگ کے چلے گئے. اب یہ جو لوگ ہیں یہ آپ اگر آپ انالیسس کریں کہ 3-4 مہینے ہو گئے اس پارٹی کو بنے ہوئے, عہدیدار بھی بن گئے, سب کچھ ہو گئے. اس پارٹی میں نیا آدمی کوئی بندہ نہیں آ رہا, ویسی نیا آدمی کارکن نہیں آ رہے ہیں ویسی. تو کارکن جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ جو ہیں وہ فروزن سپورٹ ہے, وہ منجمد ہے سپورٹ ہے, وہ ابھی ہلی نہیں, وہ اپنی جہاں قائم, وہ ایک لیڈر کی تلاش میں کہ کوئی عمران خان کا کوئی نیم البدل, اگر عمران خان جیل میں اس کا کوئی نیم البدل آ جائے تو جو ان کو لیڈ کرے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے ووٹ ان کو نہیں ڈالنا بالکل اسی. سو دیئرفور اگر مائنس عمران خان الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن ہونے کے بعد پھر یہ آ جائے گا کہ یہ سلیکٹیو ہے, اسی یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اور یہ جعلی الیکشنز ہوئے ہیں, اور یہ ایک طرفہ الیکشنز ہیں, ہم الیکشنز کو نہیں مانتے, تو وہ تو عوام کو آپ نہیں روک سکیں گے. اسی وہی جو تحریک استقلال کے کارکن ہیں وہ گلی بازاروں میں آ جائیں گے کہ ہم اس جھوٹے اور فراڈ الیکشن کو نہیں مانتے, تو آپ یو ول اگین گو بیک ٹو اسکیئر ون, جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا وہیں پہنچ جائیں گے. سو آپ بلینز آف روپیز خرچ بھی کریں گے الیکشن پر, اس الیکشن پروسیس کو, لیکن استحکام جو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ استحکام ہو تاکہ ملک کے اندر جو ہے کاروبار سلطنت چلے اور یہاں خوشحالی آئے, اگر دیٹ از جو آپ کا ٹارگٹ ہے, وہ ٹارگٹ آپ اچیو نہیں کر پائیں گے. اور جو اکانومی, جب آپ کی جو سیاست میں جو ہے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکانومی میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, جو اکانومی میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اس سے آپ کی سیکیورٹی افیکٹ ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ان پارٹیوں نے یہ جو اب بن کے آ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں دعوت دی 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ وار کو, کہ وہ کیا ہے کہ افواج پاکستان پر ہر قسم کا جو ہے الزام لگاؤ, اس پر اپنی انگلیاں اٹھاؤ, اور ان کا جو عزت و احترام ہے لوگوں کے اندر اس کو ڈپلیٹ کر دو. رستو نے آج سے 2000 سال پہلے یہ لکھ دیا اور کہہ دیا کہ اگر کسی قوم کو ہرانا ہے تو اس قوم کی افواج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو اور وہ آپ کو رن اوور مل جائے گا. اور یہی حالات اسی کو کہتے ہیں ہائیبرڈ وار اینڈ 5th جنریشن وار, جس کا یہاں اس وقت بہت چرچا ہے. اور یہ پارٹیاں جو ہیں انہوں نے بہت حد تک اس میں رول پلے کیا ہے. اب چیز یہ ہے کہ اس بیک گراؤنڈ میں الیکشن ہوتے ہیں, اس کی کریڈیبلٹی نہیں, لوگ پھر گلی بازاروں میں نکل آئیں گے کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے, یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, تو یو گو بیک ٹو اسکیئر ون. تو پھر اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے. سو یہ تمام چیزیں کو میں جب دیکھتا ہوں اسی, تو مجھے ان کے دیکھنے کے بعد جو میرا ذہن سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے اسی, اور الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں بن پائے گی جب تک آپ عمران خان کو فری ہینڈ نہیں دیں گے. جی بالکل سر, آپ نے بہت بہترین بات کی کہ اگر آپ نے اسٹیبلٹی چاہنی ہے پاکستان میں تو پھر ساروں کو لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہوتی تھی وہ دینی چاہیے. سر آج ہم نے اس ایک ٹاپک پر بات کی, نیکسٹ بھی انشاءاللہ مختلف جو موضوعات ہیں ان پر گفتگو کرتے رہیں گے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.